السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے باب الاشتغال. باب الاشتغال میں مسائل خمسہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ یاد کیے ہوں گے، ابیات الالفیہ بھی یاد کیے ہوں گے. امید رکھتا ہوں اللہ تعالی ہمارا تعلم و تعلیم میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج ہمیں ایک ہلکی بات، یہ باب الاشتغال سے متعلق ایک بات سمجھنے کا ہے. سب سے آسان ہے وہ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي. شرح ابن عقیل پڑھنے کے پہلے چند مثالیں دیکھتے ہم انشاءاللہ. ابھی یہ مثالیں دیکھیے، پڑھو. زید ضربتہ، اور ہے زید مررت بہ. زید ضربت غلامہ یا غلام صاحبہ. زید مررت بغلامہ او بغلام صاحبہ. یہ مثالوں میں کیا کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ آپ لوگ تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. تو یہ پہلی مثال سمجھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ زید ضربتہ، زید ضربتہ. وہاں اسم متقدم ہے، اس کے بعد فعل مشغول فعل بھی آ گیا ہے ضربتہ، اس کے ساتھ وہ ضمیر بھی آ گیا ہے. ضمیر ہے نا، اور ضمیر فعل کے ساتھ ہی آ گیا ہے. تو ادھر فعل اور ضمیر کے بیچ میں کیا نہیں، کوئی فاصلہ نہیں. دوسری مثال میں کیا ہے؟ زید مررت بہ. ادھر کیا ہوا؟ فعل مشغول ہے نا، وہ مشغول کے اور ضمیر کے بیچ میں ایک حرف جر بہ آ گیا. اور مثال دیکھے تو زید ضربت غلامہ. ادھر کیا ہوا ہے؟ فعل آ گیا، فعل کے بعد ایک اضافت بھی ہوئی ہے، وہاں اضافت غلامہ ہو، اضافت ہے نا وہاں. تو فعل اور ضمیر کے بیچ میں اضافت سے الگ کر دیا گیا ہے. نہیں تو مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے غلام صاحب، زید ضربت غلام صاحبہ. نہیں تو زید مررت بغلامہ، وہاں نا حرف جر بغلامہ، بغلام حرف جر اور اضافت، او بغلام صاحبہ حرف جر اور مضاف الیہ، یہ سب. تو فعل اور ضمیر کے بیچ میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ کوئی فاصلہ نہیں. کیا ہے؟ زید ضربتہ، وہ فعل کے ساتھ ہی وہ ضمیر آ گیا ہے، ایسے پڑھے تھے ہم. تو ادھر مصنف شارح ہمیں سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہے نا
یہ فعل مشغول بھی اور ایک ضمیر، یہ ضمیر اور فعل مشغول بھی دونوں مل کر آئے یا الگ آئے، ان کے بیچ میں کوئی ضمیر یا کوئی اضافت آئے، پھر بھی ہمارا یہ مسئلہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو ہم پڑھے تھے الاحوال الخمسہ، اس کے مطابق مثال آیا تو یہ فعل اور ضمیر کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہو یا نہیں ہو وہی حکم رہے گا۔ تو ہم شرح ابن عقیل بھی پڑھتے ہیں تھوڑا اور سمجھنے کے لیے، یعنی انہو لا فرق فی الاحوال الخمسۃ السابقہ۔ الاحوال الخمسۃ السابقہ تو سب کو معلوم ہوگا، ایک شارٹ نوٹ بنانے بولا تھا میں، انشاءاللہ یہ باب ختم ہونے بعد اور ایک بار چیک کروں گا۔ تو یہ جو ہم پڑھے تھے احوال خمسہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا بین ان یتصل الضمیر بالفعل المشغول به، فعل مشغول به معلوم ہوگا نا، اس متقدم کے ساتھ جو فعل آ رہا ہے وہ فعل کے ساتھ ضمیر مل کر آنے میں، مثال ہے زید ضربتہ، او ینفصل منہ، یا اس سے وہ فعل مشغول بھی سے الگ ہو کے آئے تو بھی یہ احوال خمسہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بولے تو یہ ضمیر مل کر آئے یا الگ آئے وہی احوال خمسہ کا حکم رہے گا وہ جملہ کو۔ تو منفصل ہونے کا کبھی بھی حرف جر، ینفصل فعل مشغول بھی الگ ہونا منہ ضمیر سے، ینفصل وہ ضمیر منفصل ہونا منہ فعل مشغول بھی سے بحرف جر، ایک حرف جر سے، پہلے بتایا نا نحو زید مررت بھی، ادھر دیکھو مررت کے بعد ایک با حرف جر ہے، پھر ضمیر آ گیا۔ او باضافت، اضافت سے منفصل ہونا، کیسے زید ضربت غلامہ، ضربت کے بعد غلام وہ مضاف اضافت ہے، او غلام صاحبہ مضاف مضاف الیہ بھی ہوگا، ضربت غلام صاحبہ، او مررت بغلامہ حرف جر اور اضافت بھی ہوگی، او بغلام صاحبہ حرف جر مضاف مضاف الیہ، یہ پوری حالتیں۔ تو جیسے پہلے احوال خمسہ میں ہم حکم دے رہے تو اسی طرح اس میں بھی دینا ہی پڑے گا بھئی، یہ باقی فیجب النصب، نصب دینا واجب ہوگا، فی نحو ان زیدن مررت به اکرمک، ان زیدن مررت به اکرمک۔ تو ادھر کیا ہے مثال تھوڑا دھیان سے دیکھے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ان ہے نا، ان یاد رہتے کیا؟ تو یہ ما یجب النصب میں پڑھے تھے آپ لوگ، کیا پڑھے تھے؟ اذا وقع الاسم بعد ادات لا یلیہا الا الفعل، ایسے کچھ پڑھا تھا نا، وہی ہوا ہے یہ مثال میں، ان کے بعد زیدن آگے تو نصب دینا واجب ہوگا۔ ادھر کیا ہے مررت بہ، ایک حرف جر سے فاصلہ ہوا ہے، پھر بھی جیسے مل کر آئے تو حکم ہوگا وہی رہے گا۔ کما یجب، مل کر آنے کی مثال بھی ساتھ ہے، کما یجب فی ان زیدن لقیتہ اکرمک، ادھر لقیتہ فعل اور ضمیر ایک ساتھ آ گیا وہی حکم رہے گا، ادھر حرف جر سے الگ آیا تو بھی۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الرَّفْعُ، رفع دینا واجب ہوگا، فی خرجت فَإِذَا زَيْدٌ مَرَّ بِهِ عَمْرٌ، فَإِذَا آپ لوگ کو معلوم ہوگا کیا ہے، کیا پڑھے تھے آپ لوگ؟ اذا وقع الاسم بعد ادات تختص بالابتداء، اذا الفجائیہ، اسے پڑھے تھے نا پہلے، وہی ہوا یہ مثال میں، فَإِذَا، اذا الفجائیہ آ گیا ہے، اس کے بعد آ گیا تو کیا دینا ہے؟ رفع دینا واجب ہے۔ وَيُخْتَارُ النَّصْبُ، نصب مختار ہوگا، فی اَزَیدًا مَرَرْتَ بِهِ، اَزَیدًا مَرَرْتَ بِهِ میں کیوں ہے معلوم ہے نا، حمزۃ الاستفہام، اَزَیدًا مَرَرْتَ بِهِ۔ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ، رفع مختار ہوگا، فی زَیدٌ مَرَرْتُ بِهِ، زَیدٌ مررت به، کیونکہ ادھر
ہم پہلے پڑھے تھے اضمار نہیں ہونا وہی ہے بہتر مضمر بنانے سے، تو رفع دینا مختار ہوگا بول کر پہلے پڑھے تھے۔ ويجوز الامران، رفع اور نصب دونوں جائز ہو اگر سوا برابر، فی زید قام وعمر مررت به، ادھر معلوم ہوگا نا ایک جملہ پہلے آنے کا، ایک ذات وجہینی، ذات وجہینی والا ایک جملہ پہلے آ گیا ہے، تو کیا دینا پڑے گا؟ رفع و نصب دونوں دینا ہوا جائز ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھے ہیں، اسے ہی یاد دلا رہے بس۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي زَيْدٌ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ، زَيْدٌ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ او مَرَرْتُ بِغُلَامِهِ، ادھر بھی وہی حکم رہے گا۔ یہ آخری جملہ میں کیا سمجھے آپ لوگ؟ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي زَيْدٌ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ بولو تو زید ضربتہ میں جو حکم دیا گیا نا وہی حکم جہاں آتے ہیں وہاں سب وہی حکم دیا جائے گا، یہ جملے کے ساتھ بھی، کیونکہ ادھر ضربتو کے بعد ایک اضافت آ گیا ہے، اضافت، اس لیے تو زید ضربتہ کے ساتھ جو بھی احکام ہیں وہ احکام یہ جملے سے بھی رہے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي زَيْدٍ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ او مَرَرْتُ بِغُلَامِهِ۔ بیت کا معنی بھی دیکھتے ہیں، وہ فصل مشغول، فعل مشغول بھی ہے نا، وہ فعل کو الگ کرنا، ضمیر سے الگ کرنا، بحرف جر، حرف جر سے، او باضافت، اضافت سے، کیسے بھی ہو وہ فعل اور ضمیر کو الگ کر دیا تو كوصل یجری، جیسے وہ فعل مشغول بھی اور ضمیر مل کر آئے تو، وصل بولو تو کیا ہے؟ مل کر آنا، مل کر آئے تو کیا چلتا تھا حکم؟ وہی حکم رہے گا فصل کیا تو بھی، تو فصل کیا تو كوصل، جیسے وہ مل کر آئے تب کا حکم یجری، وہی حکم ہی چلے گا، وہی حکم ہی رہے گا۔ تو مل کر آئے تو فعل اور ضمیر مل کر آئے تو جو حکم ہے وہی حکم ہے، فعل اور ضمیر کے بیچ میں حرف جر یا اضافت ہوئی تو۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اس میں نیا مسئلہ تو نہیں ہے، تھوڑا فرق سمجھنے کا ہے بس انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ابھی باب الاشتغال میں الاحوال الخمسہ تو پڑھے آپ لوگ، وہ پورا ایک اور بار تھوڑا یاد کیجئے، تھوڑا اور بھی مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک کلاس میں بھی نیا مسئلہ زیادہ تو نہیں ہے، وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔